السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، یہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور کرم سے ہماری زندگی کے اندر ایک عجیب و شان تبدیلیاں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عنایت کیا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے اندر، امت مسلمہ کے اندر اخلاق انسانیہ پیدا کرنے کی طرف سب سے زیادہ زور دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کو مختلف قسم کے احادیث کے اندر ہمیں اور آپ کو اس چیز کی تعلیم دی ہے، اور اس چیز کی بارہا تاکید بھی کی ہے۔ تو کیا وہ خوبیاں، وہ اچھائیاں جو ایک انسان کے اندر آ جانے کی وجہ سے انسان کی زندگی خوبصورت بنتی ہے، انسان کہلانے کا مستحق بنتا ہے، اس انسان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر امن قائم ہوتا ہے، اس انسان کے ذریعے سے پوری دنیا میں انصاف قائم ہوتا ہے، اور ہر جگہ پر سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، اس کی اپنی ذات کو بھی اور پوری دنیا کو بھی اس کی خوشخبری ملتی رہتی ہے۔ کیا وہ اچھائیاں میرے اندر پیدا ہوئی ہیں نہیں ابھی تک؟ اس پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، ان دنوں میں جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ہمارا اور آپ کا یہ پورا ملک کورونا وائرس کی وجہ سے انتہائی شدید تکلیفوں کا اور مختلف قسم کی مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حساب سے، جس طرح کی صلاحیتیں میرے اندر، آپ کے اندر دی ہے، ان صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں۔ اگر مالی صلاحیت ہے تو مال کو ہم اس راستے میں خرچ کریں، جانی صلاحیت ہے تو اس جان کو ہم اس بیماری کے ختم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور اگر لکھ کر لوگوں کو سمجھانے کی صلاحیت ہے تو تحریری شکل میں ہم لوگوں کو تسلی دیں۔ بولنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو بول کر لوگوں کو اس سلسلے میں، اس بیماری کے بارے میں آگاہ کریں، ان کو کچھ ضروری رہنمائیاں کریں، خوف و ہراس کو ان کے دلوں سے جو نکالیں اور ان کے دل کو تسلی دیں، اور یہ بتائیں کہ ہم بھی اس تکلیف میں آپ کے برابر کے شریک ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو ایک بات کو تین مرتبہ قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دل کے اندر یہ وسوسہ ہو گیا، آخر کیا بات ہے؟ تو حضرات صحابہ اکرام نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول، کون ہے وہ شخص جو ایک ایمان والا ہوتے ہوئے ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا خوبصورت جواب دیا، ذرا دھیان دے کر سننے کی ضرورت ہے۔ الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی تکلیفوں سے، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ ہاتھ کے ہو یا کسی اور شکل کی ہو، اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہے تو اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، نہیں، بلکہ کسی بھی مذہب سے، کسی ذات سے، کسی زبان کو بولنے والا شخص کیوں نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑوسیوں کی اہمیتوں کو، اس کی درجات کو سمجھاتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، اتنے بار میرے پاس آئے کہ مجھے ڈرنے لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میں پڑوسی کو بھی میرے مال کے اندر وراثت کا حق ہے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے، الذی یشبع وجارہ جائع، اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ حضرات سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بڑا ایک بہترین موقع عنایت کیا ہے۔ آج پورا ملک ہمارے اور آپ کے ایک دوسرے کے پیار کا، محبت کا، تعاون کا، اخلاق کا سامنا کر رہا ہے، یعنی پورا ملک اس چیز کا محتاج ہے۔ لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو کر سڑکوں میں اپنی جانوں کو، دم کو توڑ رہے ہیں، اور ان سے تعلق رکھنے والے، ان کی بیوی ہیں، بچے ہیں، خاندان والے ہیں، ان کے سامنے ان کے کراہنے کی اور ان کے بلبلانے کی، ان کے رونے کی وہ کیفیت اگر دیکھیں گے تو کیسا پتھر دل انسان بھی پگھلے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آئیے ہم یہ نہ دیکھیں ہمارا اپنا پڑوسی ہے اور اس ملک کا جو باشندہ ہے، یقیناً ہمیں اس کے ذریعے سے جانی بھی نقصان ہوا، مالی بھی نقصان ہوا، جوانوں کو نقصان ہوا، بچوں کو نقصان ہوا، بوڑھوں کو نقصان ہوا، عورتوں کو نقصان ہوا، بہت کچھ ہوا، لیکن ہم اور آپ ہیں رحمت للعالمین کے امتیوں میں سے۔ ہمیں وہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر 1,25,000 سے 1,40,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو لے کر آئے، تو اس وقت آپ کو موقع تھا کہ جتنے مکے کے باشندے ہیں جو آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیے تھے، آج کے دن سب کو کچل کے رکھ سکتے تھے، ان کی بوٹیاں کر سکتے تھے اور صف ہستی سے ان کو مٹا سکتے تھے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جائیے، آپ نے یہ کہ لفظ میں بول دیا، آج سب کے لیے معافی ہے، سب کے لیے معافی ہے، سب کو میں نے علل اعلان معاف کر دیا ہے۔ تو لہذا ہم اس پیغمبر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بھی جو وارث ہیں، اگرچہ ہم کو اس ملک کے باشندوں سے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوا ہے اور اب بھی ہم کر رہے ہیں، باوجود اس کے ہم تمام چیزوں کے کونے پہ رکھ دیں اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ آج الحمدللہ دہلی میں وہ ایک مسجد، جہاں کے جس مسجد کے مینارے پر چڑھ کر اس کو ایک پارٹی سے تعلق رکھنے والے جھنڈوں کو اس کے اندر لٹکایا گیا اور اس مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ آج الحمدللہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، کووڈ-19 کا ہاسپٹل بنا کر اس مسجد کو تبدیل کر لیا گیا۔ ہمارے بنگلور کے مختلف علاقوں میں مختلف تنظیم والوں نے اعلان کر دیا ہے کہ مسجد کے مختلف حصوں کو ہم کووڈ-19 کے ہاسپٹل بنانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنوں کی لاشوں کو کووڈ-19 کے بیماری کے اندر مبتلا ہو کر مرنے کی وجہ سے اس کو جلانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے تھے، تو ہمارے قربان جائیے ہمارے وہ مسلمان نوجوان جنہوں نے اپنے کندھوں کے اوپر ان لاشوں کو لیا اور ان کی جگہوں پر ان کو جو پہنچانے کے بعد ان کے مذہب کے طور طریقوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ میں اچھائی کا اور اخلاق کا، ادب کا، احترام کا برتاؤ کیا گیا۔
الحمدللہ یہ بڑی اچھی خوشیوں کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کی اور ان خدمت کرنے والوں کی زندگی کے اندر برکتیں دے، اور زیادہ خدمتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ آئیے آج ہم اور آپ اس ماہ مبارک کے اندر دوبارہ یہ عزم اور حوصلے کو جو بلند کر لیں گے اور یہ نیت کر لیں گے انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو بھول کر اس آئی ہوئی بیماری کو ختم کرنے کے لیے سب ایک مل کر کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے، مقابلہ کریں گے اور ایک دوسرے کا جو ساتھ دیں گے۔ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی پورے امت مسلمہ کو 100% اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔